السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام، حاضرین مجلس اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و صلوات کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو اللہ سے محبت اس وقت سچی ہوگی جب تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی تم کو چاہنے لگے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محبت ایک فطری عمل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں صرف آدمی ہی نہیں بلکہ ہر جاندار چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ انسان اپنی ذات سے محبت کرتا ہے، انسان ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان اپنے بچوں سے، بیوی سے محبت کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جانور کے اندر بھی اللہ نے محبت رکھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ گھوڑا اپنے پیر کو اٹھائے رکھتا ہے اس ڈر سے کہ کہیں اس کے قدم کے نیچے اس کا بچہ نہ آ جائے۔ یہ تو فطری عمل، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آتی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فطری بھی ہے، عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
ایمان کا جوہر ہے، ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کی آل اولاد، اس کے مال و اسباب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کائنات کے سارے لوگوں سے عزیز جب تک نہ ہو جاؤں اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اور آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے نا تو محبت کرنے کا ایک سبب ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، کیوں؟ ارے بھائی حیدرآباد سے مولانا آئے ہوئے ہیں، اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے، اسٹیج پہ دعات بیٹھے ہوئے ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو محبت ہوگی کہ بھائی یہ عبدالقدوس صاحب ہمارے صدر ہیں، کتاب و سنت کے داعی ہیں، نذیر صاحب آئے ہوئے ہیں، محبت ہے۔ کیوں؟ ہم کو تیلگو زبان آتی بھائی، اردو نہیں آتی، تیلگو زبان میں ہم دین کا پیغام سمجھیں گے، محبت ان سے ہوگی۔ محبت آدمی جو کرتا ہے کچھ اسباب کے تحت کرتا ہے، اس میں سب سے پہلا سبب آدمی کا جو ہوتا ہے نا، آدمی حسن و جمال کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ جیسے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر فدا ہو گئی ان کے حسن کی وجہ سے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تعلق سے کیا کہا گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسے تھا؟ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چاندنی 14ویں کے چاند کو دیکھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، خدا کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا، دمک رہا تھا۔ اور شاعر نے بڑے ہی خوب انداز میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ میری ان آنکھوں نے تجھ سے زیادہ خوبرو دیکھا نہیں، اور تجھ سے زیادہ حسین و جمیل کسی عورت نے جنا نہیں، پیدا نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محمد آپ کو دیکھنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہر نقص و عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ کأنک خلقت کما تشاء، گویا آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ حسن کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ دوسری وجہ آدمی جو کرتا ہے کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے، صلاحیت کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے۔ یہ دوسرا سبب ہوتا ہے۔ آج حاتم طائی کو لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے حاتم طائی کو چاہتے ہیں۔ نوشیروان کو لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ چاہتے ہیں۔ سقراط کو لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کی حکمت و دانائی کی وجہ سے چاہتے ہیں۔ لقمان علیہ السلام سے کو لوگ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکمت و دانائی کی دولت سے انہیں سرفراز کیا تھا، اس وجہ سے لوگ ان کو چاہتے ہیں۔ لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو کئی صفات و کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ میں جمع کر دیے، کئی صفات و کمالات جمع کر دیے۔ آپ کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، کہا لا نبی بعدی، کہ لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان الرسالة والنبوة قد انقطعت
یقیناً نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ رسول آنے والا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساقی محشر بنایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر بنایا، نذیر بنایا. اس وجہ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے کئی صفات کا حامل جو ہے محمد رسول اللہ کو بنایا. اور ایک سبب ہوتا ہے محبت کا کہ آدمی جب دوسرے سے محبت کرتا ہے نا تو اس کا ایک سبب ہوتا ہے احسان کی وجہ سے. احسان کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کیا گواہی دی؟ کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں علم و حکمت کی باتیں بتاتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کا احسان ہے کہ محمد رسول اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ آپ نے صراط مستقیم ہم کو بتایا. اللہ سے کیا چیز قریب کرنے والی ہے وہ محمد رسول اللہ نے ہم کو بتایا. کامیابی کے گر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تمہیں ایسی شریعت دیے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. کتنا بڑا احسان محمد رسول اللہ کا ہے. تو اس احسان کا تقاضا کیا ہے؟ احسان کا تقاضا کیا ہے؟ احسان کا تقاضا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ محبت کریں. یہ محبت کا تقاضا ہے. اور محبت جو ہوتی ہے نا، یہ محبت تین طریقے سے ہوتی ہے. تین طریقے سے ہوتی ہے. ایک قلبی محبت ہے. آج لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، لیکن قرآن مجید نے محبت رسول کو جانچنے کی ایک کسوٹی دی، ایک پیمانہ دیا. کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی قسم ہے کہ کوئی ایماندار ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ مان لے اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر رضامند نہ ہو جائیں. آج آپ دیکھیں اپنے دلوں سے پوچھیں محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگ کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کا وراثت، بہنوں کا حق وراثت کھا جاتے ہیں. کتنے کھا جاتے ہیں. پھر محبت رسول کا دعویٰ ہے، بہنوں کو وراثت دینے کی باری آتی ہے تو پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں. اللہ نے بات بتائے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے تنازعات میں، فیصلوں میں آپ کو حکم نہ مان لے. جبکہ قرآن نے کیا کہا وراثت کے تعلق سے؟ کہا فریضۃ من اللہ. یہ وراثت کا حق اللہ نے فرض کیا ہے.
वसीयत मिन अल्लाह, ये विरासत बांटना ये अल्लाह की वसीयत है, तुम्हारी अपनी मर्जी का काम नहीं। अगर तुम मोमिन हो तो क़ल्बी तौर पर उससे राज़ी रहो। ये ईमान ऐसे होना चाहिए कि आदमी सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल के अंदर भी कदूरत महसूस हो। ईमान का इजहार आदमी ज़ुबान से भी करे, ज़ुबान से भी करे। अल्लाह ने हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम परवानों सहाबा को हमारे लिए नमूना बनाया। उनकी ज़िंदगी का वरक़ हमारे सामने खुला हुआ है। कैसे खुला हुआ है? वक्त आए तो ज़ुबान से उसका इजहार भी हो। हज़रत खुबैब को हम में से कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु को? दुश्मनों ने आपके क़त्ल के लिए बड़ा एहतमाम किया। मक्के की गली गली, नगर नगर, घर घर ऐलान किया गया कि फलां दिन खुबैब को फलां चौरस्ते पर क़त्ल कर दिया जाएगा। उस दिन लोग तमाशाई बने हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस जांबाज सिपाही को देखने के लिए लोग जम्मे गफ़ीर जो हाजिर हो गया। लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर वो तमाशाई बनकर आ गया। हज़रत खुबैब हैं, सूली के नीचे खड़े हुए हैं, सूली के नीचे खड़े हुए हैं। लोगों ने पूछा, खुबैब सूली के नीचे ठहरे हुए हो, बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दें। हज़रत खुबैब ने कहा कि इस तख्ते-ए-दार के नीचे सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। 2 रकात की मुझे नमाज की इजाज़त दी जाए। लोगों ने खुशी से नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। नमाज को जल्दी ख़त्म कर दिया तो हज़रत खुबैब ने दुश्मनान इस्लाम से, गुस्ताख़ रसूल से खिताब करते हुए फरमाया, सूली से पहले दुश्मनों ने पूछा तुम्हारी कोई ख्वाहिश है? जब नमाज से फारिग हुए तो खुबैब ने फरमाया कि लोगों, मैं चाहता था कि मैं नमाज को तवील करूं, नमाज को लंबी पढ़ूं, लेकिन मैं इस डर से नमाज को मुख्तसर कर दिया कि कहीं ये दाग तुम मुझ पर ना लगाओ कि मोहम्मद का सिपाही, मोहम्मद का ग़ुलाम मौत के डर से नमाज को लंबी कर रहा है। और दुश्मनों ने बड़ा एहतमाम किया। हथियारों को आग में गर्म किया हुआ एक आदमी नेज़ा हाथ में लिए हुए आया। हज़रत खुबैब बोझल बेड़ियों के साथ हैं। आपके जिस्म पर मुख्तलिफ कचोके देने लगा, आपके जिस्म को दागने लगा, कहने लगा, खुबैब आज तो ये हसरत और तमन्ना दिल में पैदा होती होगी कि काश मेरी इस जगह पे मोहम्मद होते तो कितना अच्छा होता। हज़रत खुबैब ने कहा, ज़ालिम, मैं तो ये भी पसंद नहीं करता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर में कांटा चुभे। खुबैब को ये भी गवारा नहीं। ये ज़ुबान से इजहार है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही नहीं, जब अपने खूनी रिश्ते की बारी आई तो सहाबा ने अमली तौर पे उसका सबूत भी पेश कर दिया। अब्दुल्ला बिन उबई की साजिशों, मक्कारियों और अय्यारियों से कौन वाकिफ़ नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मर्तबा उसने क़त्ल की प्लानिंग नहीं की, क्या क्या गुस्ताखियाँ उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में नहीं की। एक दफ़ा जंग से वापसी के मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई ने गुस्ताखी करते हुए कहा, ला युख़रिजन्न, कि हम में से इज़्ज़तदार आदमी जलील को मदीने के बाहर कर दें।
عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے باپ نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے کہ ہم نے کہا عزت دار ذلیل کو مدینے میں داخل ہونے نہیں دے گا. بیٹا تھا مدینے کے دروازے پہ آ کے ٹھہر گیا. تمام لوگوں کو جانے دیا. جب باپ کی باری آئی تو گردن کے اوپر تلوار رکھ دیا. کہا کہ جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا فیصلہ نہ کر دیں گے میں اپنی حرکت سے بعد آنے والا نہیں. جب اس نے اپنے الفاظ واپس لیے تب جا کر اس نے اپنے باپ کو چھوڑا. یہ محبت ہوتی ہے کہ آدمی جب محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے تو قلبی طور پر بھی مطمئن رہے, زبانی طور پر بھی مطمئن رہے. عمل کی باری آئی جب اس نے عہد کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ سے اپنی جان, مال, آل, اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو عملی طور پہ اس کا ثبوت بھی پیش کرے. محبت رسول صرف دعوے کا نام نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگائیں یا ہم جلسے جلوس کریں. حقیقی محبت یہ ہے, محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اور نبی کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو. اللہ اکبر. صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام کرتے تھے, اس کی مثال دیکھنا ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے جن کی آواز فطرتاً بلند تھی. جب ان کو معلوم ہوا تو وہ گھر میں بیٹھ گئے, باہر نہیں نکل رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے کترا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ لیا, دیکھا کہ فلاں آدمی نہیں دکھ رہے ہیں. صحابہ سے معلومات حاصل کی. لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی فلاں آیت اتری ہے, ان کی آواز بلند ہے, انہیں ڈر و خوف ہے کہ کہیں اونچی آواز میں بات کرنے کی وجہ سے ان کا عمل ضائع و برباد نہ ہو جائے, اس لیے وہ اپنے گھر کے اندر محصور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا بھیجا, فرمایا کہ دیکھو جو لوگ میری آواز سے زیادہ بلند کرتے ہیں یہ حکم ان کے لیے ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے. تمہاری آواز تو فطرتاً ایسی ہے, تم دوزخی نہیں بلکہ تم جنتی. صلح حدیبیہ کا موقع آیا, عروہ بن مسعود ثقفی سفیر بن کر محمد رسول اللہ کی خدمت میں آیا, اور جب اس نے صحابہ کو محمد رسول اللہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے دیکھا تو مکہ کے رئیسوں سے جا کے فرمایا کہ لوگوں, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس, عمرا کے پاس گیا ہوں, ان کی مجلسوں کو دیکھا ہوں, ان کے خادموں کا میں نے جائزہ لیا, لیکن اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے صحابہ کی کوئی مثال نہیں ملتی. محمد رسول اللہ کے صحابہ کا حال یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ تھوکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے آپ کے تھوک کو لے لیتا ہے اور اپنے جسم پہ اس کو مل لیتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے وضو کے پانی کو وہ گرنے نہیں دیتے, اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ اس کو مل لیتے ہیں. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ پرندوں کی طرح لپکتے ہیں, اور جب بات کرنے کی باری آتی ہے تو سب اپنی زبان کو نیچے رکھ کر, چہروں کو نیچے رکھ کر آہستگی سے گفتگو کرتے ہیں یا خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں. ایسا ادب و احترام میں نے بادشاہوں کے محلوں میں بھی نہیں دیکھا جو محمد رسول اللہ نے.
आज हम अदब व एहतराम कैसे करें मोहम्मद रसूलुल्लाह का? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो तालीमात हैं उनको अपनाना, उस पर अमल करना, ये आपका अदब है। आपके हुक्म से आगे ना बढ़ना। अइम्मा इकराम, अइम्मा अरबा को आप देखें कि अइम्मा अरबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का कितना एहतराम करते थे। हमें से इमाम मालिक अलैहि रहमा को कौन नहीं जानता। वो मस्जिद नबवी में बैठकर दर्स देते तो अपना दर्स हदीस देने से पहले लोगों से फरमाते, क्या कहते अला कुल्लु युखज़ु व युरद इल्ला साहिबु हादल क़ब्र। मस्जिद नबवी में बैठकर वो दर्स हदीस देते, लोगों से कहते, लोगों सुन लो, दुनिया में हर एक की बात ली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है, सिवाय इस खबर वाली की बात के, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात के। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात सिर्फ ले जा सकती है, छोड़ी नहीं जा सकती। आज हम मोहम्मद रसूलुल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। फला इमाम का कौल है, फला की बारी है, ला तुक़द्दिमू, आगे मत बढ़ो। अइम्मा ने वो जसारत नहीं की, वो जो जसारत हम कर रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हर आन दिफा किया जाए, हर आन दिफा किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन अबी मुहीत ने आपको देखा कि आप हरम में नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसके गले में एक चादर थी, रुमाल था, उसको लपटा। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने उस रुमाल को, उस चादर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में डालकर ज़ोर ज़ोर से खींचने लगा, आपके गले को दबाने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गुज़र रहे थे, मामले को देखा तो उससे लड़ पड़े, उसे मामले को रफ़ा दफ़ा किया और कहा अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम उस आदमी को क़त्ल करना चाहते हो जिसका जुर्म ये है वो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए, मुख्तलिफ फितने उठे। उसमें एक फितना मुद्दइयान नबुव्वत का था। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का दावा किया तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान में आ गए। कहा कि देखो, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने रिदाए नबुव्वत को तार तार करने की कोशिश की है, जाओ उसकी गर्दन निकाल कर लाओ और अबू बकर के कलीजे को ठंडा करो। आज झूठे नबी हमारी बस्तियों के अंदर पनप रहे हैं, झूठे नबी के मानने वाले हमारे अंदर है। हमारे मसाइल आमीन बिल जहर नहीं है, हमारे मसाइल रफुल दैन नहीं है, बल्कि आज भी हमारी लड़ाई यही है कि जो झूठे नबूवत के मानने वाले हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। यह हकीकी मोहब्बत है, यह हकीकी मोहब्बत है। आज हमको इसके लिए आगे आना है। आज ईसा अलैहिस्सलाम की नुज़ूल का इनकार करने वाले लोग हमारे सफ़ों के अंदर हैं, इसके लिए हमको तैयार होना है। आज मुनकिरीन हदीस का फितना हमारे घरों के अंदर दाखिल हो गया है, इसके लिए हमको तैयार होना है। ये हकीकी मोहब्बत का तकाज़ा है। मोहब्बत रसूल का तकाज़ा क्या है? मोहब्बत रसूल का तकाज़ा, तीसरा तकाज़ा ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए, इताअत की जाए। अल्लाह ने क्या कहा? मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो कुछ तुम्हें दें उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु,
اور جس کام سے روکے اس کام سے باز آ جاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا فائدہ کیا ہے معلوم؟ فائدہ معلوم ہے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت کا برا حال ہے۔ حال یہ ہے کہ جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، دل و دماغ باغ و بہار ہوتا ہے، طبیعت میں سرور ہوتا ہے، آپ کو دیکھ کر سکون اور راحت ملتی ہے، آپ کو دیکھ کر چین نصیب آتا ہے۔ لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، یا پھر میں اپنی موت کو اور آپ کے تعلق سے سوچتا ہوں کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا، آپ جنت میں پتہ نہیں کس مقام پر ہوں گے، آپ کا دیدار نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کے اس سوال کا جواب آسمان سے اتارا، آسمان سے اتارا، کہا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تو ایسا آدمی قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی جائے۔ یہ اطاعت کا فائدہ ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے گھر میں چاہے خوشی کا موقع ہو، محمد رسول اللہ کی اطاعت کو دیکھنا ہے۔ آج کل کیا ہو گیا؟ نکاح پڑھانا، کون پڑھانا؟ بڑے مولانا پڑھانا، بڑے مدرسے کے مولانا پڑھانا۔ کہاں پڑھانا؟ نکاح مسجد کے اندر پڑھانا۔ رخے پہ کیا لکھا ہوا رہتا؟ النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ لیکن اس سنت کے نام پر بدبختی کی انتہا ہوتی ہے، بدبختی کی انتہا ہوتی ہے۔ نکاح مسجد میں کرتے اور روڈ پہ آنے کے بعد ننگا ناچ وہاں پہ ہوتا ہے، آرکیسٹرا وہاں پہ ہوتا ہے، ویڈیوگرافی وہاں پہ ہوتی ہے، روڈوں کو جام کیا جاتا ہے، مریضوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ ارے کس نبی کی امت ہے؟ کیسی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو؟ جس نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ اے انسانوں اپنے وجود کو رحمت بناؤ، آج ہم انسانیت کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں اور محبت کا دعویٰ ہم کر رہے ہیں، سنت کے نام پر نکاح کر رہے ہیں۔ اور بڑا عجیب معاملہ ہے نکاح کا۔ نکاح میں اگر دولہا سیرا نہیں باندھے نا تو سارے بڈھے لوگ ڈر جاتے، بڈھیاں ڈر جاتی، ارے دولہا مہندی نہیں لگایا، دولہا انگوٹھی نہیں پہنا، پتہ نہیں آنے والی کا قدم اچھا ہے کہ برا ہے کہ، ڈرتے۔ خالی سیرا نہیں بنا تو اور اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کر لے، ویڈیوگرافی کر لے، آرکیسٹرا رکھ لے، ناچنے والیوں کو اپنے سامنے نچائے، کوئی نہیں ڈرتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس نکاح میں رحمت ہوگی یا اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا ایک تقاضا یہ ہے اتباع۔ ایک ہو گئی اطاعت، دوسرا ہے اتباع۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟
عبد القدوس صاحب کی صدارت میں تقریر ہو رہی، بولے یوسف صاحب آپ 1 گھنٹہ تقریر کرنا، ختم، جتنا بولے اتنا سن لینا۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے چلنا، فالو کرنا۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، میں حیدرآباد سے بدرہ چلم آیا ہوا ہوں، عبد القدوس صاحب کے پاس بھی گاڑی ہے، میرے پاس بھی گاڑی ہے، میں عبد القدوس صاحب کے پیچھے چلوں گا، نہیں عبد القدوس صاحب میرے پیچھے چلیں گے، کیسا ہوگا؟ ہاں، میں عبد القدوس صاحب کے پیچھے چلوں گا، عبد القدوس صاحب میرے پیچھے چلیں گے، میں عبد القدوس صاحب کے پیچھے چلوں گا، وہ اسپیڈ چلے تو میں اسپیڈ چلوں گا، وہ آہستہ چلے تو میں آہستہ چلوں گا، وہ رائٹ کو ٹرن ہوئے تو میں رائٹ کو ٹرن ہوں گا۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اتباع کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، سواری پر بیٹھے، سواری پر بیٹھنے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، سفر کی دعا پڑھی اور اس کے بعد مسکرائے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا پڑھنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں۔ یہ اتباع ہے، یہ اتباع ہے۔ ایک صحابی کو پتہ چلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، وہ کدو کھا رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین سالن سرکہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن سے آج تک میں نے سرکہ اپنے کھانے میں کبھی نہیں چھوڑا۔ محبت اطاعت رسول کا نام ہے، محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ آج ہم لوگ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ہماری زندگی اطاعت سے خالی ہے۔ آج ہم لوگ محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی اتباع سے خالی ہے۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، کیا کہا لوگوں داڑھیوں کو لمبی کرو، مونچھوں کو پست کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، لمبی کرو، مونچھوں کو پست کرو۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے بھائی؟ مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں ہو رہا ہے، مرد اور عورت میں فرق ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بولا جاتا ہے بھائی داڑھی رکھو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کیا مول صاحب داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو اسلام میں داڑھی ہے تو داڑھی رکھنا ہے، عمل کر کے بتانا ہے، یہ ثبوت دینا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں۔ ہمارا مذہب کتنے سال پرانا ہے؟ کتنے سال؟ 1500 سال۔ یہ تو محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام سے اسلام کا وجود ہے۔ سکھوں کا دھرم 300 سال پرانا ہے، سکھ دھرم 300 سال پرانا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے گرو نانک نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا تو کسی سکھ کے اندر مجال ہے کہ وہ چہرے کے اوپر وسترا چلائے؟ حالانکہ ایک باطل مذہب ہے، باطل مذہب ہے، اس کے باوجود اپنے مذہب کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان 5 وقتہ نمازوں میں دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، جما دے، لیکن ایک مسلمان داڑھی کو جو ہے محفوظ نہیں رکھ سکا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آج اگر کوئی آدمی پولیس کی نوکری کر رہا ہے، وہ بغیر پولیس کے پرمیشن کے داڑھی نہیں رکھ سکتا۔
اگر کسی پولیس والے کو داڑھی رکھنا ہو تو اعلیٰ افسران سے اس کو اجازت لینے کے بعد داڑھی رکھنا پڑے. لیکن سکھوں کا 300 سال پرانا دھرم ہے، وہ داڑھی بھی رکھ سکتا ہے، پگڑی بھی باندھ سکتا ہے، ہتھیار بھی رکھ سکتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. یہ چیز کب آئی؟ جب انہوں نے دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کیا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں، تم سنتوں کو چھوڑو گے تو بدعت و خرافات اس کی جنم لیں گے. آج یہی کچھ ہو رہا ہے. داڑھی کی سنت گئی تو آج دین پہ عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرو. محبت رسول دعوے کا نام نہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حقیقی دعوے دار ہم کو بننا ہے تو ہم کو بدعت و خرافات سے اجتناب کرنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ کس سے بچنا ہے؟ بدعت و خرافات سے ہم کو بچنا ہے. محبت رسول کا شیدائی، عاشق رسول، محب رسول بدعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ بدعتوں سے نفرت کرنے والا ہوگا. بدعت کا مطلب کیا ہے؟ دین میں ثواب کی نیت سے یا دین کا حصہ سمجھ کے نئی چیز کو ایجاد کرنا کیا کہلاتا ہے؟ بدعت کہلاتا ہے. اب لوگوں کو بتائیے کہ بھئی فلاں کام بدعت ہے، مت کرو. لوگ کیا بولتے ہیں؟ مول صاحب یہ فین ہے نا، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ بدعت ہو گیا. کیمرہ نہیں تھا، بدعت ہو گیا. گاڑی نہیں تھی، بدعت ہو گئی. جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی میک میں خطبہ دیے کیا؟ یہ بھی بدعت ہے. دیکھو یہ جو میک ہے نا، یہ میک بدعت فی الدین نہیں ہے، بلکہ یہ میک بدعت للدین ہے. دین کے لیے یہ نئی چیز ہے، دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے، دین کا حصہ سمجھ کے نہیں ہو رہا ہے. تو لوگ الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دین میں نئے کام کرنا اور میک دین کی نشر و اشاعت کے لیے ایجاد کیا گیا، اس کے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اچھی آواز قرآن کی دوسروں تک پہنچے، اللہ کے رسول کی بات صاف شفاف انداز میں دور تک جائے. یہ مقصد اس کا ہے. میک لگا کر کس نے کہا کہ جو میک میں تقریر کرے گا اس کو 1 حج کا ثواب ملے گا؟ کوئی بولا؟ تو دین کا بدعت کا مطلب ہم سمجھیں. محبت رسول کے دعوے دار ہو، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو بدعت و خرافات سے نفرت ہونی چاہیے. نئی کام کو پیارے نبی نے سختی سے ناپسند کیا اور فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ بدعت تمہیں جہنم میں لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے. اور یہ بدعت اتنی بری چیز ہے کہ جب آدمی بدعت پہ عمل کرتے رہتا ہے نا، اللہ اسے آدمی سے توبہ کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. توبہ اس کو نصیب نہیں ہوتی. ایک آدمی چوری کرتا ہے، بہت ممکن ہے کہ چوری کو چھوڑ دے، توبہ کر لے. شراب پینے والا ہے، بہت ممکن ہے کہ کسی دن اللہ سے ڈر جائے، شراب کو برا جان کر شراب سے باز آ جائے. لیکن بدعتی بدعت پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ وہ اس کو دین کا حصہ اور ثواب کی چیز سمجھتا ہے اور اس میں آگے بڑھتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس بدعت و خرافات میں اس کی موت ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق اس کو نصیب نہیں ہوتی. بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. دیکھو 3 صحابہ کا واقعہ ہم لوگ سنے ہوں گے. 3 صحابہ ام المومنین کے پاس آئیں، آپ کی عبادت کا حال انہوں نے پوچھا.
تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کثرت سے نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیا سوچا؟ ایک صحابی نے سوچا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ جب تک زندہ رہوں گا روزے رکھتا رہوں گا، کبھی روزے چھوڑوں گا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ بھائی بیوی بچوں کے معاملے میں چکر میں پڑ جاؤ گے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں گے، لہذا میں شادی بیاہ ہی نہیں کروں گا۔ نماز پڑھنا بری بات تھی، بری بات تھی، روزہ رکھنا بری بات تھی، شادی بیاہ نہیں کرنا بری بات تھی؟ نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، کہا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے وہ تینوں تم ہی لوگ ہو جو اس طرح کی بات بولے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لانی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم تمام لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ میرا یہ حال یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں کر رکھی ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میرے طریقے سے پھر جائے، جو رات بھر نماز پڑھے، ہمیشہ روزے رکھے، ایسے آدمی کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم کتنی بدعت و خرافات، پیدائش سے لے کے مرنے تک بدعتوں کا سلسلہ۔ عقیقہ کرو بولے تو سارے مسلمان غریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے لڑکا دیا ہے، 2 بکرے لاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، قربانی کرو۔ نہیں مولوی صاحب، قرضے ہیں، پریشانیاں ہیں۔ کیا کرتے؟ چھلا کرتے، چھٹی کرتے، بسم اللہ کے لڈو جو ہے تقسیم کرتے، ختنہ کے پھول پلاتے، 50,000 روپیہ اس میں ڈال دیتے، 15,000 روپے خرچہ کر کے 2 بکرے ذبح کرنے نہیں ہوتا۔ یہ محبت رسول ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ لوگوں، ہر جان عقیقے کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی ہوتی ہے، لہذا عقیقہ کر کے اس کو آزاد کراؤ، چھوڑاؤ۔ آج ہم ہے کہ بدعت و خرافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور جو آدمی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے نا، بدعت پہ عمل کرتا ہے، دنیا میں زندہ رہے گا، اللہ توبہ کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ بچائے ایسی بدعت سے، ایسے خرافات سے اللہ بچائے جس میں توبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو۔ اور جب آدمی مر جاتا ہے نا، تو آخرت میں بتایا کہ ایسا آدمی محمد رسول اللہ کے جام کوثر سے محروم رہے گا۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ زندگی بھر آدمی محبت 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 کا نعرہ لگاتا رہا، بدعت و خرافات پہ عمل کرتا رہا، دنیا کے اندر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، مرنے کے بعد آب کوثر سے محروم ہو گیا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آبا پرستی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی جانب سے جو تمہارے اوپر تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع علیہ آباءنا، ہم تو اس ٹریک پہ چلیں گے، اس راستے پہ چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔ آج ہمارے عقائد کے ساتھ، ہمارے اعمال کے ساتھ، ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ جو بگاڑ کے اسباب ہے اس میں سے ایک آبا پرستی ہے، پیر پرستی ہے، پنجہ پرستی ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے مگر آبا پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ محبت رسول کی حقیقی دعویٰ ہے تو آبا پرستی سے اجتناب کرنا ہوگا، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ محبت رسول صرف
سال میں ایک دفعہ سیرت النبی کا جلسہ کر لینے سے، رحمت للعالمین کے نام پر جلسے کرنے سے، روڈوں پہ ٹہر کے پکارنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ آپ کی تعریف و بڑائی کی جائے؟ یہ مقصد تھا۔ آخری بات میں بتاؤں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس لیے آئے تھے کہ نگر نگر گلی گلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہو؟ یہ مقصد تھا؟ اگر یہ مقصد تھا تو یہ آفر مکہ والوں نے پہلے ہی آپ کو دے دیا تھا، پہلے ہی دے دیا تھا۔ کہا محمد تم جو توحید کی رٹ لگاتے ہو، اس کی وجہ سے باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، ماں بیٹی میں لڑ رہی ہے، ماموں بھانجے لڑ لے رہے ہیں، بستی کے اندر فتنہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے مال و دولت چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے قدموں میں سیم و زر کا ڈھیر لا کے رکھ دیں گے۔ اگر آپ اس دعوت کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ریاست کا بادشاہ ماننا جائے، تو ہم آپ کو بادشاہ اور ماننے کے لیے تیار ہیں، حکمراں، عرب کا حکمراں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ اس کام کے ذریعے سے کسی حسین و جمیل عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے دنیا کا چنا ہوا منتخب حسن لا کے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ کے اوپر سایہ ہے، جن جادو کا اثر ہے، تو مشہور حکیموں سے علاج کرائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہ مجھے دولت کی خواہش ہے، نہ عورت کی خواہش ہے، نہ شہرت کی خواہش ہے، میں اپنے رب کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مشن محمد رسول اللہ کا تھا۔ ہم اہل حدیثوں کا بھی یہ مشن ہونا چاہیے کہ ہر آن ہمیں توحید کی فکر ہو، اطاعت رسول کا جذبہ ہو، اتباع رسول کی جو ہے فکر ہمیں لاحق ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔